یہ آج کل تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس مملکت خداداد میں جس نے پوری امت کو لیڈ کرنا ہے، انشاءاللہ اب بھی کرے گا، اس پاکستان میں کیا حالات ہو گئے ہیں۔ اداروں کا احترام نہیں رہا، اور اب تو سب سے بڑا جو ایک عہدہ ہے، ایک سمبولک ہے فار دی یونٹی آف کنٹری، اس کو اوپر بھی اس طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ جی صدر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی سائن نہیں کی، جبکہ وہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا سورس جو ہے اس میں وہ صدر صاحب ہے۔ جب وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں سائن کی ہے تو اس بات میں وزن ہونا چاہیے، بیکاز ہی از دی آتھر، سب سے بڑے آتھر تو صدر ہے۔ اب اس مسئلے کو ریزالو کیسے کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، ریزالو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ آنریبل یا خود نوٹس لے سکتی ہے، یا کوئی پٹیشن فائل کر سکتا ہے، خاص طور پہ اگریڈ پرسن جو متاثرہ شخص ہو وہ کرے تو بہت اچھا ہوگا، اور زیادہ ہوں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کورٹ نہیں ہے، وہ صرف 184(3) ہے، جس میں یہ شرط ہے کہ کسی کمیونٹی کا مسئلہ ہو جائے، کسی صوبے کا مسئلہ ہو جائے، مطلب زیادہ لوگ ہوں، اس میں زیادہ کمیونٹی کے لوگ ہوں، ایک بندہ نہ ہو، تو وہ چلا جائے تو اس پہ سارا ریکارڈ آ جائے۔ اب اس میں ریکارڈ کی کیا بات ہے؟ دیکھیں، ریکارڈ تو وہی ہوگا جو صدر صاحب نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کیا سائن۔ اب اس کو پروف کیسے کریں گے؟ تو پروف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو صدر صاحب نے کہا ہوگا، یقیناً وہ ایک CC کیمرہ بھی آتا ہے، وہاں پہ یقیناً کیمرے لگے ہوں گے، اس کا ریکارڈ منگوا لیا جائے، اور اس کے علاوہ جو آگے بل گیا ہے اس کو بھی واپس منگوا لیا جائے، مثلاً کہ وہ جو اسپیکر ہیں اس وقت، قومی اسمبلی تو ہے نہیں، اسپیکر صاحب کے پاس جو گیا ہوگا ریکارڈ وہ بھی منگوایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ خود صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، تو یہ بہت بڑے وزن کی بات ہے، جب وہ خود کہہ رہے ہیں نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اب یہ کہنا کہ جی جناب چونکہ صدر صاحب کی پارٹی کے لوگ جو ہیں، اگرچہ صدر ایک نیوٹرل شخصیت ہوتی ہے بیفور الیکشن، نو ڈاؤٹ کہ ہی از نامینیٹڈ بائی پارٹی، لیکن اس کے بعد وہ پارٹی نہیں رہتا، وہ پورے پاکستان کا صدر ہوتا ہے، نیوٹرل ہوتا ہے، فار ایوری ون ایکول ایکسیسیبل ہوتا ہے، ہونا بھی ایسا چاہیے۔ تو اب یہ کہنا جی کہ ان کو ابھی کوئی خیال ہے، دیکھیں بات اس طرح ہوتی ہے، جو لوگ بڑے آفیسز میں کام کرتے ہیں یا بڑی پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو وہ ایک کام کہہ دیتے ہیں، اب کام کہنے کے بعد وہ کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا۔ تو اب صدر صاحب نے فرما دیا کہ جی اس کو واپس بھیجو، میں سائن نہیں کرتا، اس پہ مجھے اعتراض ہے۔ اب وہ 10 دن کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، تو اس میں صدر صاحب کسی اور چیز میں بزی ہو گئے ہوں، ہزاروں کام ہوتے ہیں، سارے مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ انہوں نے فرما دیا تو فرما دیا، ان کو کمپلائنس کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بعد میں ان کو کیسے خیال ہے کہ جب انہوں نے یہ نیوز دیکھی کہ اخبار میں بھی آ گیا تھا کہ جی دونوں جو بلز ہیں اس پہ صدر صاحب نے اسینٹ دے دی ہے، تو اس اسینٹ کو جب انہوں نے دیکھا، وہ میں نے تو نہیں کہا تھا یہ ایسا، میں پھر انہوں نے بلا لیا ہوگا کہ جی آپ نے کیوں کیا ایسا۔ تو یعنی یہ وجہ ہو سکتی ہے، انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہا ہے، اور معافی بھی مانگی ہے کہ اگرچہ یہ میری ڈائریکٹ جو ہے نا دانستہ غلطی نہیں ہے، میں نے تو نہیں کی، لیکن چونکہ میرے سٹاف کی غلطی سے ہوا ایسا کہ لوگ اریسٹ ہو گئے، تو لہٰذا میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک دردناک کہانی ہے، بہت افسردہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا بڑا بندہ پاکستان کی، یعنی ایک طرح کی جان علامت ہے پاکستان کی یونٹی کی، تو وہ سپریم کمانڈر بھی ہے، اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا پارٹ ہے، تو لہٰذا انہوں نے پھر چونکہ ان کو یاد آیا، دیکھا، کیونکہ 10 دن میں اور بڑے کام آئے ہوں گے، بہت بڑا دفتر ہے، بہت بڑا آفس ہے، آپ جو بھی اس پوزیشن پہ رہا ہو نا، اس کو یقیناً یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بندہ بھول جاتا ہے، پھر وہ کام ایک دفعہ کہہ دیا تو کہہ دیا۔ تو اس لیے اب 75 میں بھی یہی ہے کہ ایک طرح کی، یعنی کہ اس کو نہ کرنے کی پاور ہے،
ٹھیک ہے نا، وہ نہ کر سکتا ہے ایک دفعہ، اور اس نہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 دن کے اندر واپس بھیجا جائے۔ اب چونکہ یہی مسئلہ ہوا ہے کہ 10 دن کے اندر واپس اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ جس نے بھی یہ اس میں سازش پلاٹ کیا ہے یقیناً وہ سامنے آ جائے گا، تو وہ یہی ہے کہ جی اب تو اسمبلی نہیں ہے تو یہ تو پرابلم آ جائے گا، یہ تو دوبارہ پاس بھی نہیں ہو سکے گا، دوبارہ واپس بھی نہیں آ سکے گا، لہٰذا اس کا یہی کرتے ہیں کہ کس نے پوچھنا ہے۔ تو 75 بالکل کلیئر ہے کہ ایک دفعہ صدر صاحب کو فلی اختیار ہے کہ وہ نہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، دوسری دفعہ نہیں ہے۔ دوسری دفعہ بے شک جب وہ دونوں ہاؤس کر دیں گے جوائنٹ، تو 10 دن میں آٹومیٹکلی وہ لا بن جائے، چاہے وہ سائن ہو یا نہ ہو، چاہے وہ واپس ہو یا نہ ہو۔ وہ بے شک واپس بھی بھیج دے جی میں نہیں کرتا سائن، پھر بھی لا بن جائے گا۔ لیکن یہ تو 2 اور 3 جو 75 3 ہے اس میں ہے کہ اگر وہ نہ بھی بھیجے، 10 دن گزر جائیں، تو صدر صاحب کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں نے تو کہا تھا بھیج دو واپس، میں سائن نہیں کرنے، اور انہوں نے نہیں بھیجا، یا بھیجا ہو یا نہ بھیجا ہو، سائن کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، دوسری موقع پہ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ لیکن پہلے موقع پہ تو پورا اختیار دیا ہوا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ لا ایسے نہیں بن جاتے جو ہے نا، اس ملک کے اندر قوانین کا بڑا احترام ہونا چاہیے، اور یہ احترام کا یہی طریقہ ہے کہ لا کو پروسیس جو ہے ڈیو پروسیس ہو، یعنی جیسے طریقہ کار ہے ویسے ہو۔ تو بہرحال اس میں اب آنریبل سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے، اور اس میں کنفیوژن کی کوئی بات نہیں، بڑی قوموں پہ بڑے وقت آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اداروں کو سلامت رکھے، اور یہ انشاءاللہ جلدی ہی ریزالو ہو جائے گا ایشو۔ اور یہ فاتح یا اولی الابصار ہے کہ اگر قانون کے یعنی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، تو اولی الامر جو ہے وہ لا آف لینڈ، اس کا یہ بھی مفہوم ہے۔ تو پہلے ہی جو غلطیاں ہوئی ہیں کہ اگر وقت پہ اسمبلی بن جاتی، یعنی کہ کم سے کم 2 صوبے تو بغیر اسمبلی کرے، اور اس کے ساتھ تیسرا بھی پہلے الیکشن کرا لیے جاتے یا اس طرح ہو جاتا، تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا جو ہے نا کہ اس طرح کی لالیسنیس جو ہے۔ اب تو پرابلم ہے کہ اسمبلی نہیں ہے اس وقت جس سے ہم انیکٹمنٹ آف لا کر سکیں، تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے، اور بالکل آپ سٹیبل رہیں انشاءاللہ۔ وقت آتے رہتے ہیں، لیسن آف ہسٹری یہی ہے، جو قومیں آج ڈیولپ ہو گئی ہیں ان کے اوپر بھی ایسے وقت آئے تھے، تو انہوں نے بھی اس کو صبر کے ساتھ آزمائش پہ پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کو اچھا کر سکیں، اس ملک کے تمام اداروں کو ہم اسٹرینتھن کر سکیں۔